أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تبارك وتعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سامعین محترم، خواتین و حضرات، مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ وہ بات سیکھیں اور سمجھیں جو ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچانک مجھے حکم ہوا تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں منتشر مگر مفید آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بہت ہی اہم ترین آیت ہے اور قابل توجہ بھی ہے۔ فرمایا فلاح پا گیا وہ شخص، کامیاب اور کامران ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی صفائی ستھرائی کی۔ تن کو دھونا اور صاف کرنا بڑا آسان ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا، صاف نفیس سلیس بظاہر دکھائی دینا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ اپنے آپ کو بظاہر پالش کر لینا اور اپنے چہرے کو چمکتا دمکتا بنانا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنے دل کو شیشے کی طرح، آئینے کی طرح صاف شفاف رکھنا، اپنے دل کو قرآن و سنت کے نور سے منور رکھنا، اپنے دل کو اللہ کے تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کے احترام، اللہ کی محبت سے آباد رکھنا، یہ برکیف کام انتہائی مشکل بھی ہے اور سیکھنے سے آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس چیز کو تم سیکھنے آتے ہو اور جس چیز کو ہم پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، مراد شریعت ہے، مراد قرآن اور سنت ہے، اس کو اپنا سب کچھ دیں تو وہ پھر کچھ دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل چیز علم ہوتا ہے کہ جس کو زندگی بھر صبح و شام دیے جائیں، دوپہر سپہر دی جائے،
تو علم اپنے سب کچھ دینے والے کو کچھ دیتا ہے، بیائی ہی اس سے بھی بڑھ کر شریعت، قرآن، سنت، اس کو اپنا سب کچھ دیں گے تو کچھ آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کے بالمقابل کچھ لمحات اور کچھ گھنٹے دیں گے تو اس کو کتنا کیا کچھ ملے گا، یہ تو پھر ہر آدمی کا اپنا نصیبہ ہے۔ مثال دینے لگا تھا، عمدہ اور عالی مثال ہے، ایک آدمی خالص دودھ، اپنے ہاتھوں سے دھویا ہوا دودھ، اپنے ہی جانور کا اپنی ہی آنکھوں کے سامنے بالکل خالص دودھ ہو، اس کو جس برتن میں ڈالنا ہے، خالص دودھ، آنکھوں کے سامنے دھویا ہوا دودھ جس برتن میں ڈالنا ہے، اس برتن میں کوئی خراب نہیں، کوئی گندی اور گلیز چیز نہیں، پاکیزہ صاف چیز ہو، دہی کا قطرہ ہو، اور دہی کے قطرے کے اندر دودھ خالص کو جس وقت اس برتن میں ڈالو گے تو خالص دودھ بھی پھوٹیے بن جائے گا، خالص دودھ بھی دہی کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس سے بھی عالی مثال ہے شریعت کی، جس دل کے برتن میں شریعت کو ڈالنا ہے، جس دل کے برتن میں قرآن و سنت اور پیارے سونے رب کی باتوں کو، پیارے سونے کلام کو ڈالنا ہے، اس دل کے اندر کسی بھی چیز کا کوئی ذرہ برابر قطرہ نہ ہو۔ جیسے دہی خالص دودھ کو خراب یا پھٹیے بنا دے گا، اسی طرح آپ کے دل کی میل کچیل، خالص دین، خالص شریعت اس کو بھی بے معنی بنا دے گی۔ اور اگر دونوں ہی چیز صحیح نہ ہو، دل کا برتن بھی صاف نہ ہو اور شریعت بھی اس طرح ٹھوس حقیقی معنوں میں اتھینٹک نہ ہو، تو اس آدمی کے اوپر سوائے خلوت میں اس کے لیے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں بلتا۔ دل پاکیزہ، دل صاف ستھرا، اللہ کی محبت میں لبریز، اللہ کی مودت میں لبریز، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا احترام، اللہ کا روب دبدبا، یہ جس دل میں نہیں ہے، اس دل میں جو کچھ مرضی ڈال لو، 50 سال کی نمازیں ہو، 70 سال کے روزے ہو، وہ بندہ اپنے اعمال کی گنتی میں تو بڑا بن گیا ہے، لیکن اعمال کے وزن میں ابھی چھوٹا ہے۔ دل کی پاکیزگی یہ انتہائی اہم ترین عمل ہے۔ دل کا صاف ستھرا ہونا یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ شریعت میں جو سب سے پہلے چیز سیکھنے والی ہوتی ہے وہ اعمال بدن نہیں ہے، وہ اعمال قلوب ہے، اعمال قلوب۔ اور یاد رکھیں کہ دل کی مثال ایک گاڑی میں انجن کی سی ہے۔ اگر گاڑی میں انجن صاف ستھرا ہو تو گاڑی بغیر کسی پریشانی کے صاف ستھرے طریقے سے چلے گی، اور اگر انجن ہی خراب ہو تو پوری گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ دل ہی خراب ہو تو پھر پورا جسم بے معنی ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا صلح الصلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جسم میں ایک لوتھڑا اور ایک حصہ ایسا ہے، وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے وڈیرے ان سب نے زیادہ تر جس چیز پہ محنت کی ہے وہ دل کی صفائی اور دل کا تزکیہ، دل کی پاکیزگی۔ یہ
اس کے اوپر محنت کی ہے اور اس کے بعد ان کے نتیجے دیکھیں، آپ نتائج دیکھیں، اللہ سے ان کا رابطہ کیسا، اللہ سے ان کا تعلق کیسا، تعلق باللہ اس وقت ہماری مساجد سے موضوع نکل چکا ہے۔ تعلق باللہ، اور تعلق باللہ میں پھر انتہائی معیار ہو، تعلق باللہ میں انتہا ہو، یہ تو یقین کریں کہ بہت ہی نایاب موضوعات میں سے ہو گیا۔ اب ایک بخاری کا واقعہ، بخاری شریف کا واقعہ، بخاری شریف کا واقعہ، زمین کا ٹکڑا ایک آدمی نے فروخت کیا، دوسرے آدمی نے زمین کا ٹکڑا خریدا، ٹکڑا خریدنے کے بعد دیکھا زمین کے ٹکڑے سے خزانہ نکلا ہے، خزانہ نکلا، کہا بھائی میں نے آپ سے زمین کا ٹکڑا خریدا ہے لیکن اس زمین کے ٹکڑے کے اندر سے سونے ہیرے جوہرات کا ایک خزانہ نکلا ہے، میں نے اس کی قیمت نہیں دی، میں نے اس کی قیمت نہیں دی، میں نے زمین کی قیمت دی ہے، لہذا خزانہ تیرا ہے۔ دوسرا آدمی جس نے فروخت کیا تھا، کیسا پاکیزہ انسان، پاکیزہ دل لوگ، وہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، اور بیچنے والا کہتا ہے میں نے زمین خزانے سمیت فروخت کی ہے لہذا خزانہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے زمین میری اور خزانہ تیرا، دوسرا کہتا ہے زمین خزانے سمیت فروخت کی ہے، دونوں چیزیں تیری ہیں۔ مسئلہ آپس میں الجھتے الجھتے یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ عدالت میں کیس گیا، جج سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیسا عجیب کیس ہے، یہ کیسا تنازع ہے، وہ کہتا خزانہ تیرا ہے، وہ کہتا خزانہ تیرا ہے۔ اسی کیس کو لڑتے لڑتے آخر عدالت میں ایک بات پہنچی ہے، جج نے دیکھا، پریشان ہوا، دونوں کو بلایا، کہا کہ معاملہ اور محاجرہ کیا ہے، معاملہ اور محاجرہ سنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑی دنائی کے ساتھ فیصلہ کیا، کہا آپ کی اولاد ہے، کہا جی ہے، کہا آپ کا کوئی بیٹا، آپ کی بیٹی، دونوں کو آپس میں اسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں جوڑ دیا۔ تقوی، دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی ہو، ہیرے جوہرات کی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ ہم وہ لوگ ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پچھلے دنوں کیس سامنے آیا، 8-9 بھائی قتل ہو گئے صرف زمین کے 2-4 مرلوں کی وجہ سے۔ ان لوگوں کو ایسے قصے نہیں سنائے گئے، ایسے قصے دل دماغ میں نقش نہیں کیے گئے، جو تیرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قول کسی پاکیزہ دل میں یہ جاتا ہے، اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا۔ بندے یہ تیرا ایک دفعہ پاکیزہ دل سے، محبت بھرے دل سے، احترام بھرے دل کے ساتھ اللہ کی عظمت کا بڑا برتن بنا کے اس طرح پڑا ہوا اللہ اکبر دنیا مافیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی صبح کی 2 رکعت پڑھتا ہے، رسول کائنات کا یہ فرمان اس کے دل دماغ، اس کے کانوں سے دل تک اتر جاتا ہے اور اس کے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں نور اور روشنی آتی ہے۔ رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا مافیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ تو وہ آدمی 2 رکعت کے بالمقابل آپ پوری کائنات بھی رکھ دیں اس کے سامنے، پوری کائنات کی ذرہ مایا کے بالمقابل بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں کس کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ ایک آدمی مربوں کا مالک ہو اور دوسرا آدمی آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو ہر روز ایک پوری کائنات کے خالق مالک، تخلیق کرنے والا، کائناتوں کا خالق مالک،
اس کے لیے یہ روزانہ کے طور پہ لفظ پڑھے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سوسائٹیوں کے مالک، مربوں کے مالک، بڑے بڑے پلازوں کے مالکوں کے سامنے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا. اس کو پتہ ہے اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، بھائی اس کا بدیل ہی نہیں ہے، اس کا بدیل نہیں ہے. جو آپ کے پاس آپ نے جو سجدہ کیا اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. وضو کرتے ہو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کے وقت 3 آیات پڑھ لے، 1 آیت پڑھ لے، وہ تو گویا کہ اس نے بڑے بڑے سرخ اونٹ کرا لیے. اے کاش کہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ شریعت کا ایک ایک لفظ دل کے اندر آتا جائے اور دل روشن ہوتا جائے. اور لوگوں نے کیے اپنے دل روشن، لوگوں نے اپنے دل روشن کیے. لوگ پھر چلتے ہیں. عبداللہ بن مبارک، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مبارک کا قصہ سنایا تھا، تو آج اس کے باپ کا بھی قصہ سن لے. اس کا باپ وہ عبداللہ بن مبارک جو ایک عیسائی گھرانے کی خدمت کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں کہ ان کے صرف کردار سے عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن ایسا عبداللہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ پاکیزہ دل رکھنے والا باپ ہو. پاکیزہ دل رکھنے والا باپ مبارک مالی آدمی تھا، چھوٹا آدمی تھا. مالک کے کہنے پہ باغ کی رکھوالی کرنے والا یہ مبارک 5-7 سال کے بعد مالک نے مبارک کو کہا کہ بھائی جاؤ پھل، باغ کا کوئی پھل لے کے آؤ اور میٹھا لے کے آؤ. باغ کا پھل لے کے آئے اور اس کے بعد سامنے رکھا. پھل تھوڑا سا تلخ تھا اور اسی طرح کڑوا تھا. دوبارہ بھیجا، پھر کڑوا اور تلخ قسم کا پھل لے کے آئے. تیسری دفعہ بھیجا تو مبارک کو کہا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے 5-7 سال میں لوگ تو پھل کی کلر رنگت دیکھ کے اس کو سونگھ کے بتا دیتے ہیں یہ پھل میٹھا ہے. بڑی عمدہ اور پیاری بات کہی. کہنے لگے کہ مالک تو نے مجھے مالی رکھا ہوا ہے، تو نے مجھے مالی رکھا تھا، مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. میں نے 5 سے 7 سال میں آپ کا پھل کبھی سونگا تک بھی نہیں ہے اور پھل آپ کا کبھی چکھا تک نہیں ہے. ایسے پاکیزہ دل ہوں تو ان کے لیے کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر افسر در افسر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے پاکیزہ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو پھر بڑے ہیں. چھوٹے آدمی کا بھی قصہ سن لو. دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل کا تزکیہ ہو جائے، دل شیشے کی طرح چمکنا شروع ہو جائے، دل آئینے کی طرح صاف ستھرا ہو جائے، کسی کو بھی چہرہ دکھائے اور خود اپنے آپ کو بھی چہرہ دکھائے، ایسا منور دل ہو جائے تو پھر غلام نہیں رہتا. پھر غلام بطاقات بادشاہوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایک غلام کے پاس گئے، بھیڑ بکریوں کا چرواہا. قصہ طویل ہے، مختصر کیے دیتا ہوں. قصہ طویل مختصر یہ ہے کہ ان کے پاس گئے کہ ایک جانور مجھے دے دیں. کہا نہیں میرے نہیں ہے. کہا کس کے ہیں؟ مالک کے ہیں. مالک کی اجازت نہیں ہے. کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. برکیف آخرکار کہنے لگے کہ تو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ آخرت میں تو میرا حساب دے دے، آخرت میں تو میرا حساب دے دے. اور ساتھ اس نے ایک جملہ کہا تھا مالک نہیں ہے تو این اللہ، این اللہ، این اللہ، این اللہ، این اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان کا یہ ترانہ بن گیا. چھوٹا غلام ہے، غلام کا ایک لفظ دل کی کھڑکیوں کو توڑتا ہوا اس طرح منور دل کو کرتا ہوا گیا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، ان کی زبان کا ترانہ بن گیا. گھر واپس آ رہے ہیں اور زبان میں گنگناتے آ رہے ہیں این اللہ ثم این اللہ. مالک نہیں ہے تو پھر مالک وہ خالق کہاں ہے؟ وہ اللہ کہاں ہے جو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے؟ امام حسن بصری علیہ رحمہ اس لیے فرماتے ہیں بندے گناہ وہاں کیا کر جہاں خالق نہ دیکھ رہا ہو. جہاں خالق دیکھ رہا ہو
तो मतलब यह है कि गुनाह की कोई जगह और कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसी तरह एक और साहिब का वाक़या, छोटा गुलाम आदमी, बंदा गुलाम आदमी, अल्लाह के हुजूर बड़ा सरबुजूद होने वाला, दिल साफ हो जाए तो लफ्ज़ों में निखार आ जाता है, दिल साफ हो जाए तो आंखें पकीज़ा हो जाती हैं, दिल साफ हो जाए तो रिज़्क़ पकीज़ा हो जाता है, कल्ब और नज़र पाक साफ हो जाती है। फिर जुलेखा जितनी बड़ी हुसैन बन के आ जाए, यूसुफ को दजल और धोखे का शिकार नहीं किया गया जा सकता। और ये बंदा गुलाम घर में आया, मालिक ने पूछा, बेटा तू मेरा इसके बाद बेटा है, तुम बेटा है, गुलाम होने के साथ साथ बेटों जैसा रवैया करूँगा। सवाल ये है कि तेरी पसंद क्या है, तेरी पसंद क्या, ताकि खाने में आपकी पसंद का ख्याल किया जाए। बेटे ने, गुलाम ने जवाब दिया, साहब जी बंदा गुलाम है, बंदा गुलाम और गुलाम की भी कोई मर्जी होती है, बंदा गुलाम और गुलाम की भी कोई मर्जी होती है। आप जो खिलाओगे खा लूँगा, जो पिलाओगे पी लूँगा। दूसरा सवाल, आपको ये 5 कमरों में से जो कमरा पसंद है, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रखते हैं, आप अपनी मर्जी बताओ। कहा, साहब जी बंदा गुलाम है, बंदा गुलाम और गुलामों की कोई अपनी मर्जी होती है, जहाँ बिठाओगे वहाँ बैठ जाऊँगा, जहाँ सलाओगे वहाँ सो जाऊँगा, मेरी भी कोई अपनी मर्जी है। 2-3 सवाल के बाद इमाम मुहद्दिस थे, इमाम मुहद्दिस कहा कि तुम आज़ाद हो, कहा तुम आज़ाद हो। कहा साहब जी माफ़ करना, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा अल्फाज मुँह से ज़बान से निकला हो जो आपके लिए तकलीफ़ का सबब, तकलीफ़ का बायस हो। कहा नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। एक बात समझा हूँ, जो चीज़ पूरी शरीयत सुन पढ़ के पूरी ज़िंदगी लगा के तसव्वुर गुलामी समझ नहीं आया, वो तूने 2 जुमलों में समझा दिया। मैं अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पे ये कहता था कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन बात समझ नहीं आ रही थी। रोज़ाना अपनी मर्जी करता चला जा रहा था। रोज़ाना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तानी व अना अब्दुक व अना अब्दुक व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व अना अला अहदिक व वादिक मस्ततातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु। इस सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अंदर सही तफ़हीम हो जाए, यकीन करें एक सैयदुल इस्तिग़फ़ार काफ़ी है। कहाँ हम दावा, कहाँ हमारा दावा। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, तू मेरा रब है, मौला मैं तुझे कह रहा हूँ तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है। वान अब्दुक, मैं भरी मजलिस में कहता हूँ मैं तेरा बंदा हूँ। साथ खड़े फरिश्ते कहते हैं ना कर, ऐसे ना कर, तू अपनी बात में झूठा है, इसलिए कि तू कह रहा है मैं तेरा बंदा हूँ। वाना अब्दुक अब्दुक अब्दुक, ये तसव्वुर अब्दियत, ये गुलाम समझा गया, कहा आज़ाद है। और जिस वक्त अल्लाह से राब्ता और ताल्लुक हो जाए, दरिया और समंदर, ज़मीन, ये सारी चीज़ अल्लाह ताला मुसख्खर कर देता है। सूफी अब्दुल्ला, दूर न जाए मामू कांदिल का वाक़या है, दिल पाक साफ मदरसे के सामने उनके ट्रेन इस तरह लाइन गुजरने लगी, उन्होंने किसी के सामने मिन्नत समाजे की कि इस लाइन को मेरे इदारे के सामने से गुजार दो ताकि इदारे की रौनक भी हो जाए और इदारा आबाद भी हो जाए। कहा हज़रत कैसी अजीब बात करते हो, कैसी अजीब बात करते हो। कहा कैसी बात। कहा यहाँ से तो दरिया गुजरता है, हर दूसरे चौथे साल बाद दरिया आ जाता है, पूरा इलाका बह जाता है। इसी तरह आसमान की तरफ देखा और एक छोटी सी टहनी और एक छोटी सी लकड़ी पकड़ी, दरिया को मुखातब किया, आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा ओ दरिया देख, मैं उसका बंदा हूं और तू भी उसकी मखलूक है। मैं उसका बंदा होने के नाते तुझे ये कहता हूं कि आज के बाद तूने इस लकड़ी से आगे नहीं आना। पूरा मामू कांजन गवाह है, इस बात का शाहिद है। उस लकड़ी के बाद, उस दिन की बात और उस दिन के मुआहदे के बाद, उस दिन उठाई हुई नजरों के बाद दरिया उस लकड़ी से आगे क्रॉस नहीं हुआ। यही बरकत है। सूफी अब्दुल्ला, उनके इलाके का पिछले दिनों विजिट किया गया, पूरे इलाके में उनके पकीज़ा दिल की रोशनी से इतनी पाकीज़गी फैली, इतनी पाकीज़गी फैली कि पूरे इलाके के अंदर कोई अदालती केस नहीं है, कोई बेनमाजी नहीं है,
کوئی سگریٹ نشہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، سارا علاقہ ہی نیک ہو گیا۔ جہاں نیکی آتی ہے نیکی رنگ لاتی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، عرض یہ کر رہا تھا سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے، سب سے پہلے جو چیز سیکھنے والی ہے وہ اعمال بدن نہیں ہے، وہ اعمال بدن نہیں، اعمال قلوب ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ارکان اسلام تو انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ ارکان اسلام سے مراد کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے ساتھ روزہ ہے، حج ہے، ارکان ایمان، لیکن بڑی مجلس میں کہا جائے اعمال قلوب کیا ہے، اور اعمال قلوب کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے ڈاکٹر کون سے ہیں، اس کا علاج کرنے والے کون سے ہیں؟ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اعمال قلوب جانتے ہوں کہ میرے سب سے پہلے جس دل کے اندر جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس دل میں اتنا ہی خوف خدا ہوتا ہے، جس دل میں جتنی اللہ کی عظمت ہوتی ہے اس دل میں اتنا ہی اللہ کے احکامات کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جس دل میں اللہ کے اوپر جتنا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اتنا ہی لوگوں سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے یہ مال روپے پیسے، پچھلے دنوں بزرگ بات کر رہے تھے یہ پکیزہ رزق کی بات، ہاں جن لوگوں نے پکیزہ رزق کا خیال کیا پکیزہ دل کے ساتھ، ان کا سب سے پہلے اثر تو اس کی ذات کے اوپر ہی نظر آیا، ان کی اولادوں کے اوپر نظر آیا، اور جن لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا یقین کریں ان کی اولادیں انہی سے آری ہو گئی، اپنے سے بیدار ہو گئی، معاشروں سے بیدار ہو گئی، اور بینے ہو کے نبینے ہو گئے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی تصویر بن گئے، فہم قلوب لا یفقہون بہا اس کی تصویر بن گئے۔ ہاں بڑے شعور والے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، لیکن اسے سب پتہ ہے لیکن پیارے سونے رب کی عظمت کا نہیں پتہ، اسے سب پتہ ہے لیکن پیارے سونے رب کے احترام کا نہیں پتہ، قرآن مجید کے احترام کا نہیں پتہ۔ یہ جس وقت دل کی صفائی ہو جائے گی یقین کرے پوری 5 نمازیں نہیں، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں ایک سجدے میں آپ باقاعدہ وزن محسوس کریں گے آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ان کے دل میں جب اللہ کی محبت اور اللہ کی قدر تھی، عظمت تھی، تو پھر دل صاف ستھرا۔ انصار صحابہ رضوان اللہ مجمعین اللہ کے رسول کے پاس ایک سوال لے کے آئے، اللہ کے رسول کے پاس سوال لے کے آئے۔ انصار کو جس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، انصار کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا پڑے، اور ساتھ یہ گارنٹی وارنٹی دی، فرمایا انصار آج تم جو بھی سوال کرو گے، آج جو بھی تم مطالبہ کرو گے اللہ کے حکم سے وہ سوال اور مطالبہ تمہارا پورا ہوگا۔ سوال، اور اس سوال کے بعد انصار صحابہ چونک گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں مشورہ کر لینے دو، اللہ کے رسول ہمیں مشورہ کر لینے دو۔ مشورہ کیا ہوا تھا کہ پانی کا چشمہ قریب مسجد نبوی کے مدینے میں قریب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانی ہے، دور سے پانی لانا پڑتا ہے، اور پانی کی دعا کریں اللہ کے رسول یہاں سے چشمہ وہ پھوٹ جائے۔ اور اللہ کے رسول کی یہ گارنٹی وارنٹی دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں مشورہ کر لینے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 5 2 4 منٹ لینے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بولا، اس نے کہا بڑی عمدہ اور دل کی بات اور دلوں میں نقش کرنے والی بات ہے، بڑی ہی پیاری بات، مشورہ کیا ہوا، مشورے پہ مشورہ۔ کیا کہنے لگا کہ اگر اللہ کے رسول اتنی بڑی گارنٹی وارنٹی دے رہے ہیں کہ آج انصار جو مانگو گے اللہ پورا کرے گا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر لیں۔ اللہ کے رسول اگر آج اس سوال میں اتنی گارنٹی وارنٹی جو نظر آ رہی ہے، اگر آپ ہمارے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، ہمارے لیے میٹھے اور چشمے ٹھنڈے چشموں سے زیادہ اچھا عمل ہے، یہ اچھی دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے چہروں کو دیکھا، انصار کے سوال کو سنا، اللہ کے رسول نے اس طرح آنکھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اس طرح کھڑا کیا، اور ساتھ فرمایا اللہم اغفر للانصار، اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کو معاف فرما دے۔ دل میں طلب اور فکر اور حرص بڑھ گئی، کہا اللہ کے رسول یہی دعا ہماری اولادوں کے لیے بھی آپ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کھڑے کھڑے وہاں دعا کی،
अल्लाहुम्मा फिल अबनाइल अंसार, अल्लाह अंसार के बेटों को भी माफ़ फरमा दे। और साथ ही कहा, या अल्लाह, अल्लाह के रसूल, यही दुआ अगर आप हमारे गुलामों के लिए भी कर दें तो आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी शफकत होगी। अल्लाह के रसूल ने वहाँ ही दुआ फरमाई, अल्लाह अंसार को भी माफ़ फरमा दे, अंसार के बेटों को भी माफ़ फरमा दे, अंसार की औलादों को माफ़ फरमा दे। अर्ज़ ये कर रहा था, जिस वक्त दिल की दुनिया साफ हो जाए, जिस वक्त दिल का तज़किया हो जाए, मन तन की सफाई हो जाए, म्यारे ज़िंदगी बदल जाता है, म्यारे दलील बदल जाता है, म्यार बदल जाता है, रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं, मस्जिद में आने के अंदाज बदल जाते हैं, मस्जिद से निकलने के अंदाज बदल जाते हैं, उस्ताद के सामने बैठने के अंदाज बदल जाते हैं। उस्ताद फिर उस्ताद, एक पूरा जहान नजर आता है, बाप फिर पूरा जहान नजर आता है, मस्जिद में मुसलमान पूरा जहान नजर आता है। अब दुनिया में रहने के म्यार मेदार और दलाल, वो सारी चीज़ें बदल गई, मुआशरे बदल गए, तौर तरीके बदल गए, हत्ता के बाप बेटे का रिश्ता बदल गया, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बदल गया। यकीन करें, कुरान मजीद की आयत बड़ी ही प्यारी है, कभी खलवत में बैठ के पढ़ना, मन खशियर रहमाना बिल गईब वजा बिकल भी मुनीब, यह दिल में उतर जाए कि अल्लाह के कुछ ऐसे भी बंदे हैं, मन खाशिया, तकवा भी बड़ा अहम लफ्ज़ है, खौफ भी बड़ा लफ्ज़ अहम है, लेकिन इन सब से मेरी नज़र में जो प्यारा लफ्ज़ खशियत, मन खाशिया रहमाना, कुछ लोग ऐसे भी हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को जब्बार और कहार समझते हुए नहीं, अल्लाह को रहमान समझते हुए डरते हैं। और वो ऐसे डरते हैं कि लोगों के सामने उनकी जलवती पकीदा नहीं होती, उनके मुआशरे पकीदा, बाज़ारी पकीदा नहीं होते, उनकी खलवत जलवत से ज़्यादा सहीहा होती है, उनकी खलवत जलवत से ज़्यादा पकीदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक क़यामत के रोज़ एक ऐसा गिरोह भी आएगा जिनकी नेकियां तिहामा पहाड़ जितनी होगी, बड़ी बड़ी नेकियों के अंबार लेके आएंगे, लेकिन आखिरकार उनको जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वजह क्या है? वो लोगों के सामने बड़े नेक थे, लेकिन उनकी खलवतें, उनके अलग मामलात बड़े इंतहाई पचीदा और इंतहाई परेशान कुन थे। कद अफलाहा मन तज़क्का, फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने मन और तन को साफ किया। कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसीरून हयात दुनिया, तुमने दुनिया के 40-50 साल ज़िंदगी को तरजीह दे दी, तुम्हें पता ही नहीं अरबों खरबों साल की ज़िंदगी कहाँ है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ये टूटी फूटी इखलास के साथ बातें जो की है, ये टूटी फूटी बातें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे दिल को तकवे से भर दे। अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी खशियत से भर दे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने एहतराम से भर दे कि हम उसकी कब्र हश्र की शक्तियों को समझ के नहीं, हम इस चीज़ को सामने रखते हुए अल्लाह से डरें कि कहीं ऐसा कोई अमल ना हो जाए कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर इस दर्जे से इस दर्जे में आ जाऊं, ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ जाऊं, फिर इस चीज़ का भी खौफ होगा। और जिस वक़्त दिल तकवे से खाली, अल्लाह की अज़मत मार्फत से खाली हो, फिर इज़ा लम तस्तही फसना मा शिता, फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी नारे लगा, तेरे मन में जो आए सो बोलता जा, तेरे तन में जो आए तू कहता जा, तेरे कलम में जो आए तू लिखता जा। जिस वक़्त दिल में तकवा आ जाता है तो ज़िंदगी की हर सलाहियत अल्लाह की खुशनुदगी के मुताबिक इस्तेमाल होती है। हादा माइंदी वलिल मुंदल्ला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।